وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. محترم حاضرین مجلس، انسان کے لیے سب سے بڑی دولت اگر کوئی دولت ہے تو وہ ہے ایمان کی دولت، عقیدہ توحید کی دولت. اس لیے ایک انسان کو سب کچھ گوارا کر لینا چاہیے، کیسے بھی حالات آئیں، کتنے بھی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اس کو کبھی ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ایمان کی دولت اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ کوئی نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اسے جہنم کی آگ سے کوئی بچا نہیں سکتا. اس لیے عقیدہ توحید پر ہم اور آپ قائم ہیں. جب ہم اور آپ ایک اللہ کے جاننے اور ماننے والے ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ ہمیں کسی کو شریک بھی نہیں کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی بتائیے، اگر ہمیں جنگل میں چند لوگ گھیر لیں اور یہ کہیں کہ تو اللہ کا انکار کر تب میں تجھے چھوڑوں گا، تو کیا اللہ کا انکار کر کے میری جان بچ رہی ہے تو بچا لوں؟ تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر اللہ کا انکار کر کے تیری جان بچ رہی تو بچا لوں. یعنی کبھی ایسا کوئی ایسے معاملے میں کبھی کوئی پھنس جائے کہ ظالم لوگ گھیر لے اور کہیں کہ اللہ کا انکار کر، یہ دنیا ایسے چل رہی ہے، کائنات ایسے چل رہی ہے، اللہ کچھ نہیں. تو انسان وہ اپنا دل مطمئن ہونا چاہیے اس کا کہ نہیں، اللہ ہی کائنات کا چلانے. لیکن اگر وہ زبان سے انکار کر دے رہا تو اس کے ایمان پہ فرق نہیں پڑتا. ایسے موقع پر وہ جان بچا سکتا ہے، لیکن جب سوال کیا گیا اللہ کے نبی نہیں، اگر وہ اپنے آپ کو سر جھکانے پر مجبور کرے، یہ کہے کہ میرے سامنے سر جھکاؤ یا میرے سردار کے سامنے سر جھکاؤ، تو اللہ کے نبی تب کیا میں سر جھکا کے اپنی جان بچانا چاہوں تو بچا لوں؟ تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی تھی، آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص اس نصیحت پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ نصیحت بڑی جامع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ کرنا. وَإِن قُتِّلْتَ وَقُرِّبْتَ، اگر تجھے قیمہ کر دیا جائے، ٹکڑے کر دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، تجھے جلا کر راکھ کر دے، تیرے راکھ کو اڑا دے، تبھی بھی یہ سب منظور کر لینا، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کبھی غیر اللہ کے سامنے پیشانی کو مت جھکا. اس لیے اگر کسی نے جھکا دیا تو اس کے دل سے ایمان کی دولت نکل گئی، وہ اسلام سے خارج ہو گیا اور وہ مشرک ہو گیا، اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم. آج بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں، شرک کرنے والے صرف کافروں میں، یہ کافر لوگ صرف شرک کرتے ہیں. نہیں، ایمان کسی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو شرک نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون، اکثر لوگ ایسے جو ایمان لاتے ہیں پھر بھی شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں. جو حدیث پاک پڑھی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے اندر، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں تھا، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. وَمَن مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، اور جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا تھا، تو وہ شخص جہنم کی آگ میں جلے گا، جہنم میں داخل ہوگا.
دو ٹوک فیصلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا ہے۔ آج ایسے فتنے کے ماحول میں ہم کو اور آپ کو اپنے عقیدے کو بچانے کی ضرورت ہے، اور خود بچائیں، اپنے بچوں کو اتنی مضبوط تعلیم دے عقیدے توحید کی کہ اگر کبھی ان کے گردن پہ کوئی چھری بھی رکھ دے لیکن وہ ان کے دل سے آپ کے بچوں کے ایمان کی جو دولت ہونا نکلنے پائے۔ لیکن پہلے آپ کو عقیدے توحید مضبوط کرنا پڑے گا۔ ایسے فتنے کے ماحول میں جب کوئی اپنے آپ کو امام مہدی کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرنے لگا ہے، میرے بھائیو ایسے ماحول میں ہم کو اور آپ کو عقیدے توحید کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور خود مضبوط کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی عقیدہ توحید کی تعلیم دیں، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے دوست احباب کو، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے عقیدہ توحید کا معاملہ بہت اہم ہے۔ جیسے دودھ کے بھرے برتن میں پیشاب کا ایک قطرہ پڑ جائے تو دودھ سب بیکار ہو جاتا ہے، ایسے ہی عقیدہ توحید کا معاملہ ہے۔ اگر توحید کے اندر شرک ذرہ برابر داخل ہوا، وہ آپ کے اندر سے ایمان کی دولت نکل جائے گی، اور اگر اسی حالت میں آپ کی موت ہوگی تو آپ کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کرنے والوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہ جہنم میں چیخیں گے، جہنم میں چلائیں گے۔ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی تھی امت محمدیہ کو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو۔ لیکن آج اللہ کی عبادت کی جگہ آج لوگوں نے اسلام کی تصویر کو آج مسخ کر ڈالا ہے۔ آج مسجدیں ویران ہیں مگر قبریں آباد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا تھا ان الہکم لواحد، قرآن کریم کی آیت کریمہ گواہ ہے، تمہارا پروردگار لوگوں ایک ہے۔ لیکن آج تو جتنے مزار اتنے ہی پروردگار مسلمانوں کے ہو گئے ہیں۔ آج مسجدیں ویران ہیں مگر قبریں آباد ہیں۔ اللہ کے گھر میں بوسیدہ چٹائیاں، ٹوٹی ہوئی چٹائیاں بچھی ہیں مگر قبروں پر قیمتی چادریں بچھی ہیں۔ سچ ہے سمند غیر نے ڈالی ہے چاند تاروں پر، اور ایک ہم ہے کہ کھڑے ہیں بھی مزاروں پر۔ غریب شہر ترستا ایک ردا کے لیے، یعنی غریب ایک چادر کے لیے شہر کا غریب ترستا ہے، مگر بہت سی چادریں چڑھی ہوئی مزاروں پر۔ ہم اپنے گھر کا اندھیرا تو دور کر نہ سکے مگر چراغ جلاتے رہے مزاروں پر۔ ملت کے افراد کئی روز فاقوں پر ہیں مگر گرامی کی ڈیگیں ڈھک رہی ہیں۔ قوم کے افراد تعلیم سے عاری اور غربت میں مبتلا ہے۔ اسلامی مدارس موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا ہے، بند ہونے کے قریب ہیں، لیکن جشن عید میلاد النبی پر لاکھوں کروڑوں روپے کا سرمایہ برباد ہو رہا ہے۔ امت مسلمہ کا کبھی شب برات کے حلووں پر، کبھی رجب کوڑوں پر، اس قوم کا کیا ہوگا؟ یہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ اگر ہم نے عقیدہ توحید کو چھوڑ دیا، عقیدہ توحید ہماری کمزور ہو گئی، تو اللہ کا عذاب پانے کے لیے تیار رہے۔ اور اللہ کا عذاب ہے، وہ شکلیں الگ الگ ہیں، کبھی باڑھ کی شکل میں ہم تباہ ہو رہے ہیں، کبھی ہمارے اوپر دوسری قوموں کو، آج ظالم قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط کر دیا گیا ہے۔ آج سب سے زیادہ ذلیل و رسوا اگر کوئی قوم ہے تو یہ امت مسلمہ ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی قوم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی توحید کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُهُم مُشْرِکِینَ۔ اے نبی آپ کہیے لوگوں سے کہ زمین میں چلو پھرو، دیکھو تم سے پہلے کتنی بستیاں تہس نہس کر ڈالی گئی۔ ان کا جرم یہ نہیں تھا کہ وہ نمازی نہیں تھے، ان کا جرم یہ نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ان کا جرم یہ نہیں تھا کہ ان کا اخلاق خراب تھا، ان کا کردار خراب تھا، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے بھی سجدہ کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے بھی مدد طلب کرتے تھے۔ آج ہم نے اور آپ نے بھی یہی کیا، شرک و بدعات ہم نے ایجاد کر ڈالا۔ آج عقیدہ توحید ہمارا اور آپ کا بھی کمزور ہے۔ افسوس ہمیں ان لوگوں پر نہیں ہے جو روڈ پر ناچنے اور گانے والے ہیں نبی کی محبت میں، افسوس ہمیں اپنی جماعت پر ہے، اس لیے ہمیں آج یہ درس دینا پڑا۔ ابھی کل کی بات، ہمارے ایک بہت خاص ساتھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں 15 دن سے بیمار ہوں، ایک بچہ ہم کو بتایا کہ فلاں صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، گاؤں جانے والے ہیں۔ میں فوراً آیا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ ہم نے دیکھا تو چھپا رہے تھے، ہماری نظر اس پر پڑ گئی، ہم نے کہا اس کو آپ بٹن کھولیے، یہ کیا ہے؟ تو دیکھا وہ تعویذ کا بالکل لٹکائے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا یہ کون کر دیا؟ بولے جب میں بیمار تھا تو ہمارے بھائی جب اس کو لائے میں نے ٹانگ لیا، اور میری
میری بیماری دور ہو گئی اسی سے. میں نے کہا نعوذ باللہ توبہ کریے, توبہ کریے, اسی وقت اس کو کاٹ کر پھینکیے, ورنہ اسی حالت میں اگر آپ کی موت آ جائے گی تو آپ جہنم رسید ہو جائیں گے. صحیح ابن حبان کی روایت ہم نے ان کو بتایا کہ ایک نوجوان آیا, اس کے ہاتھ میں ایک چھلا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ فلاں مصیبت کی وجہ سے ہم نے لٹکا لیا ہے تاکہ وہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے, ہمیں بہت آرام ہے. اللہ کے نبی نے اسے کہا کہ اسے پھینک دے, ورنہ اگر اسی حالت میں تیری موت آ جائے گی تو جہنم رسید ہو جائے گا. اگر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والا اگر تھوڑی سی مصیبت آئے وہ اپنے ایمان کی دولت کو اگر بیچنے لگے گا, اس طریقے سے تعویذ بیچنے والے مولویوں کے چکر میں پھنس جائے گا, تو بتائیے پھر ان بدعتیوں کو, ان مشرکوں کو جو شرک کرنے والے ہیں کھلے طور پر, جو نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں, ان کو دعوت دین کون دے گا؟ ان کو توحید کی دعوت کون دے گا؟ ان کو بدعت سے کون روکے گا؟ یہ صرف میں نہیں کر سکتا, یہ جماعت کے ہر فرد کو یہ ذمہ داری نبھانی ہوگی. صرف مسجد میں 10-20 روپیہ, 100 روپیہ یا 1000 روپیہ یا 50,000 1 لاکھ چندہ دینے سے دین کا کام نہیں ہو جاتا ہے. دین کے کام کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا, صحابہ کرام کی طرح قربانیاں دینی پڑے گی, ورنہ یاد رکھیے اللہ کا عذاب پانے کے لیے تیار رہیے. وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے اوپر زلزلے آئے, وہ دن دور نہیں ہے کہ ظالم قوموں کو پورے طریقے سے مسلط کر دیا جائے, ہمیں کاٹ دیا جائے. اگر ہم نے اسی طریقے سے سوئے رہے, ہم بیداری اپنے اندر نہیں لائے, ہم نے توحید کے پیغام کو عام نہیں کیا, نبی کے سنت کو عام نہیں کیا, تو اللہ کا عذاب دنیا میں بھی ہم ذلیل ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی ہوگی, جہنم رسید ہو جائیں گے. انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک کی گندگی سے بچائے, بدعت سے بچائے, جب تک زندہ رکھے اسلام پر, خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.